إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو انتخاب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ ہے سنتے جانتے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو ہے اسے میں نے آپ کے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو آپ میری طرف سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ خوب سننے والے اور پوری طرح جاننے والے ہیں۔ جب بچی تولد ہوئی تو کہنے لگیں پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اسے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ چند برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ حضرات کو تمام جہان پر برگزیدگی عنایت فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، ہر چیز کے نام انہیں بتلائے، جنت میں انہیں بسایا، پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتار دیا۔ نوح علیہ السلام کو جب کہ زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا، پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، نوح علیہ السلام نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے کان نہ دھرے، تو سوائے تابعداران نوح کے باقی سب کو اپنے پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح بھیج کر ڈبو دیا۔ خاندان خلیل ابراہیم علیہ صلوات اللہ کو اللہ نے برگزیدگی عطا فرمائی۔ اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمران کے خاندان کو بھی اللہ نے منتخب کر لیا۔ عمران نام ہے مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ ان کا نسب نامہ بقول محمد ابن اسحاق یہ ہے: عمران ابن یاشم ابن میشا ابن خرقیہ ابن ابراہیم ابن غرایہ ابن ناوش ابن اجر ابن بہوا ابن نازم ابن مقاصد ابن عیشا ابن ایاز ابن رخیعم ابن سلیمان ابن داود۔ پس عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سورہ انعام کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ہے۔ عمران کی بیوی صاحبہ کا نام جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی حنہ بنت فاقوز تھا۔ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو پھرا رہی ہے، تو انہیں ولولہ اٹھا اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی اور خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دیں گے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، آپ میری اس مخلصانہ نظر کو قبول فرمائیے، آپ میری دعا کو سن رہے ہیں اور آپ میری نیت کو بھی خوب جان رہے ہیں۔ اب یہ تو معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ جب بچہ تولد ہوا تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکی تو اس قابل نہیں کہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے، اس کے لیے تو لڑکا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری اللہ تعالیٰ کے حضور ظاہر کی کہ اے اللہ، میں تو اسے آپ کے نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی۔ واللہ اعلم بما وضعت بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ قول بھی مریم علیہ السلام کی والدہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکی ہوئی،
اور تا کے جزم کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ بچے کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہوا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے، اور یہ یہاں بیان کیا گیا اور تردید نہیں کی گئی، بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم لائے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا، آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو جبکہ وہ تولد ہوئے لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میرے ہاں رات کو بچہ ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا، عبد الرحمن رکھو۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ہاں بچہ ہوا، جسے لے کر آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ اپنے دست مبارک سے اس بچے کو گھٹی دیں۔ آپ اور طرف متوجہ ہو گئے، بچے کا خیال نہ رہا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بچے کو واپس گھر بھیج دیا۔ جب آپ فارغ ہوئے، بچے کی طرف نظر ڈالی تو اسے نہ پایا، گھبرا کر پوچھا اور معلوم کر کے کہا، اس کا نام منذر رکھو، یعنی ڈرا دینے والا۔ مسند احمد اور سنن میں ایک حدیث مروی ہے جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرے، یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے۔ ایک روایت میں ہے اور خون بہایا جائے، اور یہ زیادہ ثبوت والی اور زیادہ حفظ والی روایت ہے، واللہ اعلم۔ لیکن زبیر ابن بکار کی روایت جس میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کا عقیقہ کیا اور نام ابراہیم رکھا، یہ حدیث سندن ثابت نہیں، اور صحیح حدیث اس کے خلاف موجود ہے، لیکن تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس نام کی شہرت اس دن ہوئی ہو، واللہ اعلم۔ مریم علیہ السلام کی والدہ صاحبہ پھر اپنی بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی والدہ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بچے کو شیطان اس کی پیدائش کے وقت ٹھوکا دیتا ہے، اسی سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے بچے رہے۔ اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، انی اعیذھا بک۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ شیطان نے انہیں بھی چوکا مارنا چاہا، لیکن انہیں نہ لگا، پردے میں لگ کر رہ گیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ پس مریم کی والدہ کی دعا کو ان کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین طریق پر بڑھایا، اور اس کی یعنی مریم کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، پوچھا، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مریم صدیقہ کی کفالت اور خالہ کا والدہ کے قائم مقام ہونا۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ حنا یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ کی نظر کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بہترین طور سے نشو و نما بخشی، ظاہری خوبی بھی عطا فرمائے اور باطنی خوبی سے بھرپور کر دیا، اور اپنے نیک بندوں میں ان کی پرورش کرائی تاکہ علم اور خیر اور دین سیکھ لیں۔ زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا۔ ابن اسحاق تو فرماتے ہیں
یہ اس لیے کہ مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھیں، لیکن دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے ان کی کفالت کا بوجھ زکریا علیہ السلام نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں وجہیں مل گئی ہوں، واللہ اعلم۔ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ان کے بہنوئی تھے، جیسے معراج والی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ روایت بخاری میں ہے۔ ابن اسحاق کے قول پر یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اصلاح عرب میں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد بھائی کہہ دیتے ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام اپنی خالہ کی پرورش میں تھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم صاحبزادی عمرہ کو ان کی خالہ جعفر ابن ابی طالب کی بیوی صاحبہ کے سپرد کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ خالہ قائم مقام ماں کے ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مریم علیہ السلام اور بعض کرامات کا تذکرہ۔ اب اللہ تعالیٰ مریم کی بزرگی اور ان کی کرامت بیان فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جب کبھی ان کے پاس ان کے حجرے میں جاتے تو بے موسمی میوے ان کے پاس پاتے، مثلا جاڑوں میں گرمیوں کے میوے اور گرمیوں میں جاڑے کے میوے۔ مجاہد، عکرمہ، سعید بن جبیر، ابو الشعثاء، ابراہیم نخعی، ضحاک، قتادہ، ربیع ابن انس، عطیہ العوفی، سدی رحمت اللہ علیہم اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہاں رزق سے مراد علم اور وہ صحیفے ہیں جن میں علمی باتیں ہوتی تھیں، لیکن اول قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس آیت میں اولیاء اللہ کی کرامات کی دلیل ہے، اور اس کے ثبوت میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام ایک دن پوچھ بیٹھے کہ مریم، تمہارے پاس یہ روزیاں کہاں سے آتی ہیں؟ مریم صدیقہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس سے، وہ جسے چاہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔